السلام علیکم کلاس. آج ہم چیپٹر 2 سوشیولوجی کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے، آپ لوگوں نے سب نے غور سے سننا ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم ٹاپک دیکھ لیتے ہیں. ہے کیا؟ باڈی ہے، مائنڈ، النس اینڈ انوائرمنٹ. اس میں ہم باڈی کے بارے میں دیکھتے ہیں. باڈی کیا ہوتی ہے؟ باڈی ہم کہتے ہیں، پہلے آپ کو ان ٹرمز کو ایکسپلین کر دیتی ہوں تاکہ نا آپ کو اگلے کنسیپٹ لینے ایزی ہوں. باڈی جو ہے نا، وہ ایک، ہم اگر انڈیویجول کی بات کریں تو جو اس کا فزیکل ہے نا، سارا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ باڈی ہے اس کی. ٹھیک ہے، اور جو نان فزیکل ہے نا، جو مطلب ایبسٹریکٹ کہہ لیں آپ، وہ اس کا مائنڈ ہے. ٹھیک ہے، مائنڈ میں ہم برین کو نہیں لیں گے، ہم برین کی پروسیسنگ سکلز لیں گے، برین کی ورکنگ جو ہوتی ہے جیسے تھنکنگ ہے، کوگنیشن ہے، یہ ساری چیزیں لیں گے. تو باڈی اور مائنڈ کا بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ باڈی کنکریٹ ہے اور مائنڈ ایبسٹریکٹ ہے. اس کے بعد اگر ہم النیس کی بات کریں تو النیس کسی بھی بیماری کو کہتے ہیں. اس میں جو ہے وہ انسان خود کو ٹھیک فیل نہیں کرتا، اور اس میں نا اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں. اس کو ہم مزید ڈیٹیل سے بھی نیکسٹ پڑھتے ہیں. اچھا، اب ہم اپنے کنٹینٹ پہ آ جاتے ہیں. فرسٹ ہماری ڈیفینیشن ہے ہیلتھ. ہیلتھ کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی بھی انڈیویجول فزیکلی، مینٹلی، سوشلی بالکل ٹھیک ہوگا نا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہیلتھ اٹین کر لی ہے، اور اس کو کوئی ڈیزیز نہ ہو، کوئی النیس نہ ہو. تب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ہیلتھ جو ہے نا، اس نے پراپر اٹین کر لی ہے. لیکن اگر اس میں کوئی ڈیزیز پائی جائے یا اس میں کوئی بیماری پائی جائے، ٹھیک ہے، اگر وہ ذرا سا بھی بیمار ہے، ذرا سے بھی کوئی اس کو سائن سمٹمز شو ہوتے ہیں، تو ہم اس کو ہیلدی نہیں کہیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمپلیٹلی ہیلدی ہے. ٹھیک ہے، ہیلتھ میں ہر باڈی کے ہر اسپیکٹ کا، مائنڈ کے ہر اسپیکٹ کا ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہیلتھ کی ڈیفینیشن جب بھی آپ سے پوچھی جائے نا، آپ نے یہی لکھنی ہے. یہ WHO نے دی تھی ڈیفینیشن، اور پیپر میں یا کہیں بھی پوچھی جائے نا تو یہی ڈیفینیشن ہی مانگی ہوتی ہے. تو آپ نے اسی کا لکھنا ہے، اور آپ کا جو 1-2 نمبر کا کویسچن ہوگا وہ اٹیمپٹ ہو جائے گا. تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیزیز. ڈیزیز کیا ہے؟ ڈیزیز میں ہمارے پاس باڈی یا مائنڈ، اب ہم باڈی اور مائنڈ کے اوپر ہی فوکس کریں گے. کسی بھی انڈیویجول کے باڈی یا مائنڈ میں کوئی ایسا ڈس آرڈر آ گیا ہے، کوئی ایسی اب نارمل کنڈیشن جس کی وجہ سے وہ اپنی جو ہے نا ہیلتھ اس کی ڈسٹرب ہو گئی ہے، ڈسٹرپٹ ہو گئی ہے، وہ اپنی لائف کی کنٹینیوٹی میں نا تھوڑا سا اس پہ افیکٹ آ گیا. ٹھیک ہے، وہ پراپرلی اپنے ڈیلی کے ورک بھی پرفارم نہیں کر پا رہا، اور اس کو بہت زیادہ سمٹمز بھی فیل ہو رہے ہیں. ڈیزیز میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، سائنس بھی آتے ہیں اور سمٹمز بھی آتے ہیں. سائنس اینڈ سمٹمز کا آئی ہوپ کہ آپ کو ڈفرینس پتہ ہوگا. ٹھیک ہے، سائنس وہ جو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، جیسے سائن بورڈ کے نام سے اگر آپ یاد رکھیں، جو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، جو ڈاکٹر دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کسی بھی پیشنٹ میں. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے پاس سمٹمز ہوتے ہیں وہ پیشنٹ خود اپنی ڈیٹیلز جو بتاتا ہے وہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن جس میں انڈیویجول کا باڈی اور مائنڈ افیکٹڈ ہو، اور اس میں سائن اور سمٹمز دونوں شو ہو رہے ہوں، تو وہ ڈیزیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس ڈیزیز کا ہمیشہ ہم ڈائگنوز بنا سکتے ہیں، اور اس میں کازز بھی ہو سکتے ہیں کافی سارے، جیسے پیتھوجنز آ جاتے ہیں، جیسے کوئی جینیٹک میوٹیشن ہے، لائف اسٹائل چوائسیز ہیں، ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس نیکسٹ النیس آ جاتا ہے. النیس میں اور ڈیزیز میں بیسک فرق یہی ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیزیز ہے نا، اس کو ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے پاس النیس ہے نا، اس کو ڈائگنوز کرنا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. کیونکہ یہ ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو انسان ہے نا، وہ بس اچھا فیل نہیں کرتا، جس میں اس کو لگتا ہے کہ جیسے میں تھکا ہوا ہوں، جیسے مجھے کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کو کوئی بھی وجہ نہیں پتہ ہوتی، وہ کچھ بھی ایکسپلین نہیں کر پاتا. تو ایک احساس کہ وہ بیمار ہے، یہ احساس النیس میں آتا ہے، اور اگر واقعی کوئی بیماری ہے تو وہ ڈیزیز میں آتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس فزیکل ہیلتھ آ جاتا ہے. اب ہیلتھ کی آپ یہ کہہ لیں کہ فزیکل ہیلتھ ہم پڑھنے لگے ہیں تو اس میں ہم باڈی کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، باڈی میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ کی باڈی پراپرلی فنکشننگ کر رہی ہو، سارے سسٹمز آپ کے ٹھیک کام کر رہے ہوں، ایچ اینڈ ایوری سیل آپ کی باڈی کا جو ہے وہ پراپر فنکشننگ اور اپنا ہر پرفارم کر رہا ہو ایکٹ. ٹھیک ہے، اس میں آپ اگر ہم فزیکل ہیلتھ کو میئر کرنا چاہیں تو جیسے بیس لائنز ہوتی ہیں، وائٹلز ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزوں سے ہمیں فزیکل ہیلتھ کا اندازہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ آ جاتی ہے. مینٹل ہیلتھ میں نا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ کیسا ورک کر رہا ہے.
اب جب بھی لفظ مینٹل آئے گا نا، اس میں آپ نے 3 لفظ لازمی مائنڈ میں رکھنے ہیں. سب سے پہلے ایموشنل، پھر سائیکولوجیکل اور پھر سوشل. جو ہمارا مائنڈ ہے نا وہ انہی تینوں کے اوپر ہی بیس کرتا ہے. جتنے اچھے ایموشنز ہوں گے، ایموشنل کنٹرول ہوگا، اتنی اچھی مینٹل ہیلتھ ہوگی. اسی طرح سے جتنے اچھے آپ کے سائیکولوجیکل ایکٹس ہوں گے، اتنے اچھی آپ کی مینٹل ہیلتھ ہوگی. اور جتنا آپ کا سوسائٹی میں رول اسٹرانگ ہوگا، پازیٹیو ہوگا، مینٹل ہیلتھ اتنی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس انوائرمنٹ آ جاتا ہے. اب کسی بھی انسان کے جو آس پاس کا جتنا بھی ماحول ہے نا، آپ ایک باؤنڈری بنائیں کہ ایک انسان ہے نا، جو انسان کے اسٹرکچر کے باہر اس کے آس پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کا انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. ساری سراؤنڈنگ اس کی وہ جو ہے نا وہ انوائرمنٹ، اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز آ جائیں گے. اب ہم کمپوننٹس دیکھتے ہیں. آپ نے شروع سے پڑھے ہوں گے کمپوننٹس آف انوائرمنٹ کے 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں، بایوٹک اور اے بایوٹک. ٹھیک ہے. اور بیسیکلی کمپوننٹس ہوتے بھی یہ 2 ہی ہیں، لیکن ہم جب سوشیولوجی کے سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس 2 اور ایڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے پڑھنا ہے. تو اس لیے اس میں ہمارے پاس بلٹ ہیومن میڈ فیکٹر کمپوننٹس بھی آ جائیں گے اور سوشل کلچر فیکٹرز بھی آ جائیں گے، کمپوننٹس آ جائیں گے. اب بایوٹک اور اے بایوٹک کا سب کو پتہ ہے. بایوٹک لیونگ ہوتے ہیں، جتنی بھی ہمارے آس پاس لیونگ کمپوننٹس ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں کمپوننٹس، بایوٹک کمپوننٹس میں. اور جتنے بھی نان لیونگ کمپوننٹس ہیں وہ سارے اے بایوٹک میں آ جائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس بلٹ اور ہیومن میڈ آ جاتے ہیں. اب جیسے بایوٹک اور اے بایوٹک میں نا سارے نیچرل آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہیومن اسسٹ تو کرتا ہے، لیکن ٹوٹلی وہ خود نہیں بنا سکتا. جو بایوٹک اور اے بایوٹک ہے نا، یہ ٹوٹلی نیچرل انوائرمنٹ کے کمپوننٹس ہیں. اور اب ہمارے پاس جو بلٹ ہیومن میڈ اور سوشل کلچر ہے نا، اس میں سارا رول ہیومن بینگ کا ہے. کیسے؟ جو بلڈ اور ہیومن میڈ کمپوننٹس ہیں اس میں اس نے اپنے رہنے کے لیے گھر بنانا ہے، اس نے اپنی سہولیت کے لیے بجلی بنائی. ٹھیک ہے. پانی کا جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اتنے سینیٹیشن سسٹم، سیویج سسٹم، سپلائی سسٹمز بنائے، ویسٹ سسٹمز بنائے. یہ سارے ہیومن میڈ ہے نا کمپوننٹس، نیچرلی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے پہلے سے. اور اس کے بعد ہمارے پاس سوشل اور کلچر فیکٹرز آ جاتے ہیں. اس میں بھی ہمارے ہیومنس کا ہی رول ہوتا ہے کہ لوگ کیسے مل کے کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ وہ زبان کون سی یوز کرتے ہیں، ان کے کیا رسم و رواج ہیں، ان کی اقدار کیا ہیں، اور ان کے اکنامک سٹیٹس کیا ہیں. جیسے کچھ علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ ہائی اکنامک سٹیٹس کے ہوتے ہیں اور وہ بہت اچھی لائف گزارتے ہیں، جیسے کہ ہمارے کنٹری میں ڈی ایچ اے کے لوگ جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو ہے جیسے گاؤں کے لوگ ہیں وہ تھوڑی سی جو ہے وہ لو سوشو اکنامک سٹیٹس والی لائف گزارتے ہیں. اچھا جی، کمپوننٹس کلیئر ہیں یہاں پہ. اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں انوائرمنٹ کی جو ڈیفینیشن WHO نے دی تھی نا، وہ کیا ہے؟ فزیکل، کیمیکل، بایولوجیکل فیکٹرز. یہ 3 فیکٹرز ہمارے پاس بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی پرسن کے ایکسٹرنل میں ہوتے ہیں نا، فزیکل بھی، کیمیکل بھی، بایولوجیکل بھی. جب ہم انوائرمنٹ کی بات کریں گے تو جتنے بھی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، یہ سارے فیکٹرز خود اور یہ کیسے بیہیویئر کو امپیکٹ کریں گے، یہ ہمارا انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب انوائرمنٹ جو ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم ایسے اس کو آپ سمجھیں گے کہ جتنے بھی ہمارے ہیومن ہیلتھ کے اسپیکٹ ہیں نا، جتنے بھی ہیومن ہیلتھ کے یا ڈیزیز کے، وہ جو بھی ڈیسائیڈ کرے نا ہمارا انوائرمنٹ کہ کس پرسن نے ہیلدی رہنا ہے، کس پرسن نے نہیں رہنا ہیلدی، یہ انوائرمنٹ پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے ہم اگر ہیلدی انوائرمنٹ پہ رہ رہے ہیں نا، تو وہاں پہ ہمارا انڈیویجول جو ہے وہ ہیلدی لائف گزارتے ہیں. اور اگر انوائرمنٹ ہی ہیلدی نہیں ہے تو پھر جو ہے جو انڈیویجولز وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی لائف بھی ایسے ہی ڈیزیزڈ ہی ہوتی ہے. تو جو انوائرمنٹ ہے نا وہ بیسیکلی ہیلتھ یا ڈیزیز کو ڈٹرمن کرتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ٹائپس آ جاتی ہیں اس کی. فزیکل انوائرمنٹ ہے. فزیکل انوائرمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے پاس جتنی بھی ایکسٹرنل سراؤنڈنگز ہوں گے ہمارے آس پاس کی، جس میں لوگ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یہ سارا ہمارا فزیکل انوائرمنٹ آ جائے گا. اس میں ہم ایئر کوالٹی، واٹر کوالٹی، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. ایئر کے بارے میں سب لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، جس کو ہم انہیل کرتے ہیں، ایکزیل کرتے ہیں. اور پھر اس میں ڈفرینٹ گیسز آ جاتی ہیں. واٹر میں ہمارا ڈفرینٹ جو ہے وہ ریورز اور اس کے جتنے بھی ہم واٹر میں کام کرتے ہیں، جیسے ڈرنکنگ ہے، سوئمنگ ہے، یہ ساری چیزیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیمیکل انوائرمنٹ آ جاتا ہے. کیمیکل انوائرمنٹ میں جتنے بھی ہمارے انوائرمنٹ میں کیمیکلز ہیں نا، کیمیکلز میں سالڈ بھی ہو سکتے ہیں، لکوڈ بھی ہو سکتے ہیں، گیسز بھی ہو سکتے ہیں، جو کسی بھی انڈیویجول کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا انڈیویجول کے سسٹم کے ساتھ یا کسی اور سسٹم کے ساتھ
کیمیکلی انٹریکٹ کریں، وہ ہمارے پاس کیمیکل انوائرمنٹ، جو کیمیکل لیول پہ جا کے انٹریکٹ کریں گے نا وہ ہمارے پاس کیمیکل انوائرمنٹ آ جائیں گے۔ جیسے کوئی بھی گیس ہے، وہ اگر کسی ہیومن نے انہیل کر لی ہے نا تو کیا ہوگا، اب جب تک وہ کسی ہیومن کو کوئی بھی گیس جو ہے وہ کیمیکلی ریئیکٹ نہیں کرے گی نا، وہ تب تک فزیکل ہمارا رہے گا انوائرمنٹ۔ جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے ایئر کوالٹی میں، ٹھیک ہے، کہ ایئر بھی آتی ہے وہاں پہ، لیکن جب ہمارے وہ کیمیکلی جا کے اس نے ریئیکٹ کیا، کیمیکلی تھوڑی سی چینجز آئے انڈیویجول میں، آرگنیزم میں، تو کیا ہوگا کہ وہ کیمیکل انوائرمنٹ میں انکلوڈ ہو جائے گا۔ اس میں ہمارے پاس ہیزارڈس میٹیریلز آ جائیں گے، سوائل پولیوشن آ جائے گی، فوڈ سیفٹی آ جائے گی، یہ سارے کیمیکل لیول پہ جا کے نا افیکٹ کرتے ہیں ہیلتھ کو، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس اب بایولوجیکل انوائرمنٹ آ جائے گا۔ اور اچھا، اوپر ہم نے لفظ پڑھا ہے کنٹامینیٹڈ، سوائل پولیوشن میں، فوڈ سیفٹی میں کنٹامینیٹڈ سوائل ورڈ ہے۔ کنٹامینیٹڈ کا ویسے تو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ کسی بھی باڈی کی سرفس پہ، کسی بھی چیز پہ جو ہے اگر کوئی ایسا پیتھوجن لگ گیا ہے یا کوئی بھی مائکرو آرگنیزم جو کہ ہیلتھ کے لیے ہارمفل ہے تو وہ کنٹامینیشن ہو جاتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ کنٹامینیشن کہتے ہیں کہ کسی بھی سرفیس پہ نا کوئی بھی ہارمفل مائکرو آرگنیزم کا آ جانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم بایولوجیکل انوائرمنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ بایولوجیکل انوائرمنٹ کس کو کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی لیونگ کمپوننٹ ہیں، اس میں آپ بایوٹک بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا بایوٹک جو بھی انوائرمنٹ ہے وہ سارا آپ کا بایولوجیکل انوائرمنٹ ہے۔ جیسے اب اس میں ہم ویکٹر بورن ڈیزیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ویکٹر بورن ڈیزیز کیا آتی ہے؟ ویکٹر کہتے ہیں کہ ایک ایسا آرگنیزم جو خود ڈیزیز نہیں کوز کرتا، وہ ایسا کرتا ہے کہ ڈیزیز کوزنگ ایجنٹ کو نا اپنے اندر رکھتا ہے، کیریئر کے طور پہ کام کرتا ہے، اور کسی تیسرے آرگنیزم میں جا کے وہ ایجنٹ کو نا اندر اس کے داخل کر دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ڈیزیز کوز ہو جاتی ہے۔ اب اس میں سب سے اچھی اگزامپل ملیریا کی آ جاتی ہے۔ ملیریا کا ماسکیٹو کیا کرتا ہے، وہ پلازموڈیم کو انجسٹ کرتا ہے اور اپنے اندر کیا رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کسی پرسن کو بائٹ کرتا ہے تو اس کے اندر جا کے جو پلازموڈیم ہوتا ہے وہ اپنا لائف سائیکل سٹارٹ کرتا ہے۔ تو ماسکیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے بس ایک جگہ سے اٹھایا اس کو اور دوسری جگہ چھوڑ دیا۔ یہ ویکٹر بورن ڈیزیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس زونوٹک ڈیزیز ہیں۔ زونوٹک ڈیزیز، زو کا مطلب ہوتا ہے اینیمل، ٹھیک ہے، جو زو لفظ ہے نا وہ اینیمل کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ اب زونوٹک ڈیزیز ہے نا، اس میں کیا ہوگا کہ کوئی ڈیزیز ہے وہ کسی اینیمل کو ہوئی اور اس اینیمل سے کسی ہیومن بینگ کا انٹریکشن ہوا، کلوز انٹریکشن ہوا، یا جیسا بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ، اس میں کیا ہوا کہ اس کو جو ہے وہ ڈیزیز اینیمل سے ہو گئی۔ تو جو ڈیزیز اینیمل سے ہیومن میں ٹرانسمٹ ہوگی وہ ہمارے پاس زونوٹک ڈیزیز آ جائے گی۔ مائکروبیل گروتھ، یہ ہمارے مائکرو آرگنیزمس کی وجہ سے کوئی بھی ڈیزیز اگر ہو رہی ہے تو وہ ہمارے مائکروبیل گروتھ میں آ جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس سوشل انوائرمنٹ ہے۔ سوشل انوائرمنٹ میں ہماری سوسائٹی آ جاتی ہے۔ سوسائٹی کہتے کس کو ہے؟ سوسائٹی میں نا ہمارے ایسا آ جاتا ہے کہ جیسے ایک جگہ پہ کچھ لوگ مل کے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مل کے رہتے ہیں، اپنے ایموشنز بھی شیئر کرتے ہیں، اپنے جو ہیں ان کے ایٹیٹیوڈز، ان کے بیہیویئرز، ان کی ایکٹیویٹیز ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوں، اور ان کے کلچرز بھی تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے نا سوشل انوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ سوشل انوائرمنٹ میں کبھی بھی ایک چیز نہیں آئے گی، آپ کی سوسائٹی ہمیشہ نیٹ ورک بیسس ہوتی ہے، اس میں ڈفرینٹ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ کے ہوں، جیسے کچھ لوگ مائگریٹ ہو کے آتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ بہت اچھی اگزامپل اگر لیں نا تو آپ اپنے کالج کی، اپنے ہاسٹلز کی لے سکتے ہیں اگزامپل۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کافی سارے علاقوں سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لڑکیاں ڈفرینٹ انوائرمنٹ کی، ڈفرینٹ ان کے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ایریاز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لینگویج ہوتی ہے، وہ آتے ہیں اور اپنے کلچر، نارمز، ایٹیٹیوڈ سب کچھ شیئر کر کے ایک جگہ پہ رہتے ہیں، تو آپ کی ایک سوسائٹی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا سوشل انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے اب دیکھیں جیسے نیکسٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے، فیملی فرینڈز آ جاتے ہیں، کمیونٹی آ جاتی ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں، انسٹیٹیوشنز میں آپ کے اسکولز، کالجز، اس طرح کی چیزیں، آفیسز وغیرہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس کلچرل نارمز آ جاتے ہیں۔ کلچرل نارمز میں وہی ہے کہ آپ ٹریڈیشنز شیئر کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہم کسی عام سوسائٹی میں چلے جائیں تو وہاں پہ اگر ایک خاندان جو ہے وہ نان مسلم، ان کو لے لیں، نان مسلم انوائرمنٹ میں ہے شادی کسی کی، تو وہ اپنے ٹرینڈ کے اکارڈنگ کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ اگر مسلمس کو بھی انوائٹ کریں تو ان کے ٹریڈیشنز وہاں پہ شیئر ہوتے ہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہ کلچرل نارمز ہے کہ سوسائٹی میں ہر چیز کوپریشن سے ہو رہی ہوتی ہے۔
نیکسٹ ہمارے پاس اکنامک فیکٹرز ہیں. اکنامک فیکٹرز میں ہمارے جتنے بھی انکم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ سارے اکنامک فیکٹرز ہوتے ہیں کہ معاشیات پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس سائیکولوجیکل انوائرمنٹ ہے. سائیکولوجیکل انوائرمنٹ میں نا جتنے بھی آپ کے انٹرنل ایکسٹرنل جو بھی فیکٹرز ہیں، جو بھی آپ کی کنڈیشنز ہیں مائنڈ کی، ٹھیک ہے، وہ کیسے ایک پرسن کو جو ہے وہ شیپ کرتی ہیں، کیسے اس کے بیہیویئر کو شیپ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا سائیکولوجیکل انوائرمنٹ آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ انسان کے اندر کے فیکٹرز ہوتے ہیں اور وہ کوئی مینٹل کنڈیشن کوز کروا دیتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے نا باہر کے فیکٹرز بھی کوز کرواتے ہیں. تو یہ ہمارا سائیکولوجیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے. جو فیکٹرز ہماری مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا وہ ہمارا سائیکولوجیکل انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے تھاٹس اینڈ بلیفس آ جاتے ہیں. یہ انٹرنل انوائرمنٹ ہے ہمارے، جیسے آئیڈیاز ہیں، ایٹیٹیوڈز ہیں، جیسے کوئی پرسن اگر اوور تھنکنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے مینٹل کنڈیشن کو جو ہے نا لیڈ کر سکتا ہے. تھاٹس اور بلیفس کا بیسک فرق پتہ کیا ہے کہ تھاٹس جو ہوتی ہیں نا، کوئی بھی سبجیکٹیو بات آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے نا، جو بھی آپ کے مائنڈ میں بات آ رہی ہے وہ آپ کی تھاٹ ہے. ٹھیک ہے. بلیف ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بات سنی اور اس پہ یقین کر لیا اور اس کے بعد آپ کو اس بات سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اس کو ہم بلیف کہتے ہیں. جیسے ہمارا عقیدہ ہوتا ہے اللہ ایک ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی رو رو کے پیٹ کے بھی کہے نا کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے تو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے. یہ ہمارا بلیف ہے، مطلب یہ فکس تھنکنگ ہوتی ہے ہماری. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ایموشنز آ جاتے ہیں. ایموشنز یہی ہوتے ہیں کہ ہم اپنی فیلنگس کو کس طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں. یہ ہماری فیلنگس کے ایکسپریشن کو نا ہم ایموشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے 6 بیسک ایموشنز آ جاتے ہیں: ہیپی، سیڈ، اینگر، جوائے، اسٹریس، انزائٹی وغیرہ. یہ 6 ہوتے ہیں ویسے بیسک. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس موٹیویشنز اینڈ گولز ہیں. یہ بڑا لنک کرتے ہیں ایک دوسرے سے. جو موٹیویشنز ہوتی ہیں نا، موٹیویشن ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کی نا آپ کے اندر جو ارج ہوتی ہے نا وہ آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے. اور موٹیویشن ہمیشہ کسی بھی گول کو نا اچیو کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے. اگر آپ میں موٹیویشن ہے تو آپ گول اچیو کر سکتے ہیں. اگر آپ میں موٹیویشن نہیں ہے تو آپ خالی گول کو لے کے نہیں کچھ بھی کر سکتے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس سوشل کیوز آ جاتے ہیں. اب جو لفظ کیوز ہے نا، کیوز کیا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات یا ایسا کوئی بھی فیکٹر جو آپ کو کسی بھی چیز کے لیے انڈیکیٹ کرے وہ آپ کا کیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب سوشل کیوز کیا ہو جائیں گے کہ سوسائٹی کے ایسے جو ہے فیکٹرز جو آپ کو اپنی لائف لیڈ کرنے کے لیے نا سگنلز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوز کا مطلب ایک طرح سے سگنلز ہوتے ہیں، سوشل سگنلز. اب آپ اس میں دیکھیں جیسے پرسیوڈ ایکسپیکٹیشنز ہیں، نارمز ہیں، فیڈ بیکس ہیں فرام ادرز. دوسرے لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ سے، آپ اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر نارمز کو بھی ذرا نظر میں رکھتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی لمٹس کو، باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس فزیکل سینسیشنز ہیں. فزیکل سینسیشنز میں جو چیزیں ہم فیل کرتے ہیں، فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہیں وہ چیزیں اور ہم ان کو فیل کرتے ہیں. جیسے شور ہوتا ہے، جیسے لائٹ ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کبھی کبھی کمفرٹیبل ہوتی ہیں اور کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک ہماری انوائرمنٹ کی ٹائپس بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اب نیکسٹ ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو امپیکٹ آف فزیکل انوائرمنٹ آن ہیلتھ. اس میں کیا ہے کہ پازیٹیو امپیکٹ کیا ہے کسی بھی فزیکل انوائرمنٹ کا ہیلتھ پہ. پازیٹیو میں ہم یہی دیکھیں گے نا کہ فزیکل انوائرمنٹ کیسے ہماری ہیلتھ کو پروموٹ کر رہا ہے. اگر ہمارا فزیکل انوائرمنٹ کلین ہے، ایئر کلین ہے، واٹر کلین ہے، ہماری سوئل کلین ہے، یہ ساری چیزیں کلین ہے، تو ہمیں کیا ہوگا کہ ہیلتھ ہماری اوور آل ہیلدی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہمارے ہر سسٹم میں فنکشننگ میں امپروومنٹ آئے گی. پھر ہماری گرین اسپیسز اینڈ پارکس آ جاتے ہیں. اس میں جتنی زیادہ گرینری ہوگی اتنی آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی. یہ تو ایک لکھی پڑھی سی بات ہے. پھر آپ کی سیف اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ ہے، کین ریڈیوس اسٹریس اینڈ امپروو کوالٹی آف لائف. اگر آپ اچھے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، اچھا آپ کا گھر ہے، تو آپ کو کوئی بھی اکنامک اسٹریس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نیگیٹیو امپیکٹ میں کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایئر پولیوشن ہی بہت زیادہ، واٹر پولیوشن بہت زیادہ، تو آپ کی لائف کبھی بھی ہیلدی نہیں گزرے گی جیسا کہ ہم لوگ گزار رہے ہیں. ایئر پولیوشن اور واٹر پولیوشن انتہا کی ہے اور ہم اسی میں جی رہے ہیں. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی بہت ساری ڈیزیزز آتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ موسموں کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتے. جیسے آج کل بھی کلائمیٹ چینج انتہا کا ہے، گرمیوں میں انتہا کی گرمی اور سردیوں میں انتہا کی سردی. ٹھیک ہے. نیچرل ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں. نیچرل ڈیزاسٹرز میں کوئی بھی جیسے آندھی، طوفان، زلزلہ، سیلاب، یہ ساری چیزیں
جو بھی فزیکل ہارم اور ڈسپلیسمنٹ وغیرہ کریں گی وہ اس میں آ جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس بایولوجیکل انوائرمنٹ کا کیا ہیلتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ بایولوجیکل انوائرمنٹ میں نا ہمارے پاس پازیٹیو امپیکٹ یہی ہوتا ہے کہ کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں، کچھ مائکرو آرگنیزمز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو ہماری لائف بری طرح امپیکٹ ہوتی ہے، مطلب وہ ان کی پریزنس ہمارے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے پاس جو فوڈ کے اندر بیکٹیریا پائے جاتے ہیں نا، جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں، وہ ہماری لائف پہ پازیٹیو امپیکٹ دیتے ہیں، ہماری ہیلتھ کو امپروو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے پاس انفیکشس ڈیزیز کوز کرواتے ہیں بیکٹیریا، وائرسز، فنجائی، پیراسائٹس، یہ ساری چیزیں یہ کیا کرتی ہیں، بہت برا نیگیٹیو امپیکٹ ڈالتی ہیں، ڈفرینٹ ڈیزیزز کوز کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوشل انوائرمنٹ کا ہیلتھ پہ کیا اثر ہے۔ اب سوشل انوائرمنٹ کو نا آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کی سوسائٹی، آپ امیجن کریں کہ آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت سب لوگ جو ہے نا وہ بہت ہنسی خوشی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، کوئی ان کے کنفلکٹس نہیں ہیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، ہر چیز شیئر کرنا، دکھ سکھ میں ساتھ رہنا، یہ ساری چیزیں ان میں ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ مینٹلی ہیلدی ہوتے ہیں، ان میں کوئی بھی ڈیزیزز کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ آپ ایک لکھے پڑھے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں وہ بھی آپ کی ہیلتھ کو امپروو کرے گا، ٹھیک ہے، آپ کی سوشل نارمز جو ہیں وہ بھی آپ کو پروموٹ کریں گی اگر آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوشل انوائرمنٹ اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ نگیٹیو امپیکٹ کی بات کریں تو اس میں اگر آپ ایک ایسی سوسائٹی امیجن کریں جس میں آپ کی لائف پہ 100% اسٹریس ہی اسٹریس ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ہر ٹائم پریشرائز کیا جائے، آپ جو ہیں وہ بالکل بھی اپنے آزادانہ زندگی نہ گزار سکیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ لمٹس کون سی رکھنی ہے، آج لمٹس کوئی بن رہی ہیں، کل لمٹس کوئی بن رہی ہیں، تو یہ سارا ہمارا نیگیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ انڈیویجول جو ہے نا وہ تنہائیوں کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نا تھرڈ پوائنٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ڈسکریمنیشن اینڈ اسٹگما۔ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے کہ بہت زیادہ فرق کرنا، کہ کسی ایک کو بہت زیادہ فیوریٹزم دے دینا اور کسی ایک کو بالکل ہی کنسیڈر ہی نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ڈسکریمنیشن آ جاتا ہے۔ اسٹگما، اسٹگما کا لفظ نا گریک لیٹر ہے ایک یہ، اور اس کا مطلب جو ہے نا وہ ہے ٹیٹو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ٹیٹو مارک، جیسے ہم کوئی ٹیٹو بنوا لیتے ہیں تو وہ ہماری نا نشانی بن جاتا ہے، اگر کسی کو ٹیٹو بنا ہو نا تو اس کو اس کے ٹیٹو سے ہی ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ جس کے بازو پہ یہ ٹیٹو بنا ہوا ہے، اس طرح سے۔ تو اسٹگما کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ کسی بندے کو نا اس کی کسی ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دینا اور ہمیشہ اس کو اسی سے یاد کرنا، یہ اس بندے کی ہیلتھ پہ بڑا نیگیٹیو امپیکٹ ڈالتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ اتنی لو ہو جاتی ہے اس سے کہ وہ نا مطلب سوشلی اس انوائرمنٹ میں پھر ایڈجسٹ نہیں کر پاتا۔ اچھا جی، ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز جو کہ ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتے ہیں، جتنے بھی ہم اوپر ساری ٹائپس میں پڑھ کے آئے ہیں نا، جتنے بھی یہ سارے ہم پوائنٹس پڑھ کے آئے ہیں، یہ والے سارے پوائنٹس، یہ سارے پوائنٹس ہی فیکٹرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ یہی سارے فیکٹرز ہیں نا جو انوائرمنٹ کو ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ وہ کیسے ہیلتھ کو افیکٹ کرے گا یا پھر کم کرے گا، تو یہی والے سارے فیکٹرز یہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایز سچ مجھے ریڈ کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کمپوننٹس آف فزیکل انوائرمنٹ۔ فزیکل انوائرمنٹ میں 3 بیسک کمپوننٹس آ جاتے ہیں، لیتھوسفیئر ہے، ہائیڈروسفیئر اور ایٹماسفیئر ہے۔ لیتھوسفیئر کو آپ سالڈ کے طور پہ سمجھیں کہ جتنے بھی آپ کے انوائرمنٹ میں سالڈ آ جاتی ہیں نا، یہ آپ کی جو زمین کی پہلی سطح ہوتی ہے جس کے اوپر آپ رہتے ہیں، یہ ہماری لیتھوسفیئر ہے، جس میں سالڈ، روکی کرسٹ، لینڈ فارمز اور منرلز وغیرہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ لیتھوسفیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس ہائیڈروسفیئر ہے، اس کو آپ لکوڈ کے ساتھ ریلیٹ کر کے یاد رکھیں گے، اس میں آپ کی ساری واٹر لائف، ایکوس لائف آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اوشنز، لیکس، ریورز، اسٹریمز، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایٹماسفیئر کو آپ ایئر، مطلب یہ میٹر کی جو تینوں فارمز ہیں نا اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے آپ یاد رکھیں گے، ایٹماسفیئر میں آپ کی گیسز آ جائیں گی جتنی بھی جو کہ آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہم نے دیکھنا ہے کہ انٹریکشن کیا ہے فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا۔ انٹریکشن یہی ہے کہ آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ کیسے مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرے گی، اب اس چیز کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈائبٹیز کے پیشنٹ سے کبھی آپ بات کر کے دیکھیں نا، وہ ان کے نا تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ لیول بہت زیادہ ہی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، وہ ڈس اپوائنٹ رہتے ہیں اور وہ ایسی ہیپی لائف تو گزار نہیں سکتے، وہ ایک طرح سے اسٹک ٹو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. جب تک وہ میڈیسن نہیں کھائیں گے ان کو کھانا بھی ڈائجسٹ نہیں ہوگا، وہ اپنا ایک نوالا بھی آگے نہیں گزار سکتے. تو ایسے پیشنٹس نا تھوڑے اریٹیبل سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو انزائٹی وغیرہ بھی رہنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر کسی بندے کو کوئی فزیکل ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی ڈیزیز ہے، وہ بھی کرونک ہو جائے، اگر ایکیوٹ میں بندہ اتنا اریٹیٹ ہو جاتا ہے، کرونک میں تو ہونا بنتا ہے نا، ڈائبٹیز ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے اور کینسر وغیرہ ہو، تو اس میں بندے کی مینٹل ہیلتھ بڑی بری طرح افیکٹ ہوتی ہے. وہ ہمیشہ اس کی سب سے پہلے تو نا موڈ سوئنگز ہی نہیں ختم ہوں گے. کبھی وہ بہت زیادہ خوش ہوگا، اگر اس کی طبیعت اچھی جا رہی ہے تو وہ ہیپی جا رہا ہے، اور اگر اس کی طبیعت ذرا سے خراب ہوگی ہے یا تو اس کو بہت غصہ آئے گا یا وہ بہت اداس رہنا شروع ہو جائے گا اس طرح سے. اور اس کی سلیپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی. اس کے بعد میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ میڈیسن ایسے سائیڈ ایفیکٹس رکھتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو ہے مینٹل ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسپیشلی نروس سسٹم کی میڈیسنس، اس سے ڈپریشن انزائٹی کا بہت زیادہ رسک ہوتا ہے. نیکسٹ ہمیں لائف اسٹائل فیکٹرز ہیں کہ آپ کس طرح کی لائف گزار رہے ہیں، وہ بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے. اور اس سے بالکل الٹ ہمارا مینٹل ہیلتھ ہو جائے گا کہ وہ کیسے فزیکل ہیلتھ کو کرتی ہے. اب جو بندہ مینٹلی ہی ٹھیک نہیں ہے، اب مائنڈ نے تو باڈی کو کنٹرول کرنا ہے نا، یہ باڈی بھی مائنڈ کو کنٹرول کرتی ہے اور مائنڈ بھی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن ہم نے جو بیسک کنٹرول آج تک پڑھا ہے نا، وہ مائنڈ کا ہے کہ مائنڈ جو ہے وہ کمانڈز دیتا ہے فل باڈی کو. تو مائنڈ کیا کرتا ہے کہ اب اگر آپ کے مائنڈ میں ہی پرابلم آ گئی ہے، آپ کی پروسیسنگ ہی ٹھیک نہیں ہو رہی، تو آپ کیا ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی ڈپریشن ہے، ڈپریشن میں کیا ہوگا، آپ کا کچھ کھانے کو دل نہیں کرے گا، کچھ بات کرنے کو دل نہیں کرے گا، تو آپ کو ڈائجسٹیو ایشوز ہو جائیں گے جس کی وجہ سے خالی پیٹ خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے آپ کو کوئی نہ کوئی ڈائجیشن کا ایشو ہو جائے گا. اور اس طرح سے آپ بھوکے رہیں گے تو میل نرش بھی ہو جائیں گے بہت زیادہ، اور آپ کے اپیٹائٹ میں چینج آئے گی. اور پھر اگر آپ کھانا نہیں اچھے سے کھائیں گے تو آپ کا سلیپ سائیکل بھی ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوگا، آپ کھانا نہیں کھا رہے، آپ کو پراپر آپ کی ریکوائرمنٹس ہی نہیں مل رہی باڈی کی، تو آپ کا امیون سسٹم ویک ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ہماری فزیکل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتی ہے. اب ہمارے پاس نیکسٹ اس کا انہوں نے یہ سائیکل میں یہی بتایا ہوا ہے کہ یہ کیسے ایک دوسرے کو ریلیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے فلی ہیلتھ اٹین کرنی ہے تو ہمیں ان کا سائیکل مینٹین رکھنا پڑتا ہے، فزیکل ہیلتھ کا اور مینٹل ہیلتھ کا. اگر یہ سائیکل کہیں سے ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہماری ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اب نیکسٹ ہم پڑھیں گے سوشل اینڈ مینٹل ہیلتھ. سوشل ہیلتھ کیا ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کی سوسائٹی کی ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے، سوسائٹی کی وجہ سے جو بھی آپ کی ہیلتھ ہے، جیسے آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے اچھے ریلیشنز ہیں آپ کے معاشرے میں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہیپی لائف گزارتے ہیں، آپ کو انزائٹی نہیں ہوتی، ڈپریشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، آپ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. پھر آپ کو یہ محرومی کا شکار نہیں ہوتے آپ. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو لگے کہ آپ کسی دکھ میں اکیلے کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کی سوشل لائف اچھی ہے. نیکسٹ آپ آئسولیشن اور لونلینس کا شکار نہیں ہوتے. اور ہمیشہ تنہائیاں جو ہے نا وہ مینٹل ڈس آرڈر کا پہلا سٹیپ ہوتی ہیں، آپ یہ کہہ لیں. ٹھیک ہے، جو بندہ بہت تنہا رہے گا نا وہ آہستہ آہستہ انزائٹی کا شکار، ڈپریشن کا شکار، اور ایٹ لاسٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوشل پریشر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کسی بندے پہ انتہائی سوشل پریشر ہے کہ اس نے اسی باؤنڈریز میں رہ کے کام کرنا ہے تو وہ بندہ بھی مینٹل ڈس آرڈر میں نا انٹر ہونا شروع ہو جائے گا. مینٹل ڈس آرڈر میں نہ آ جائے تو لازمی اس کو کوئی نہ مینٹل ہیلتھ ڈسٹربنس ضرور ہو جائے گی. اور مینٹل ہیلتھ کیسے ہماری سوشل ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے، اب اس چیز کو آپ ایسے سمجھیں گے کہ جیسے اگر کوئی بندہ ہے جس کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے، سپوز کسی بندے کو اینگر کا ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے، اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو وہ سوسائٹی میں کیسے ایڈجسٹ کر پائے گا، اس کی سوشل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہوگی. لوگ اس سے ڈریں گے، لوگ اس کو اس کے پاس جانے سے ڈریں گے، اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیں گے، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے سے ڈریں گے کہ یہ بندہ تو اتنا اگریسو ہے، اس کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں اور یہ آگے سے ہمارا سر پھاڑ دے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا اس میں، کیونکہ مینٹل ہیلتھ جب خراب ہوتی ہے نا تو انڈیویجول کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کرے اس کو نہیں پتہ، لیکن سوسائٹی والوں پہ اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں. ٹھیک ہے،
اور جو ہمارے پاس مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا، اس میں بندے کا ہر چیز سے پہلے تو انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ زیادہ تر تو کسی چیز میں انٹرسٹ لیتا ہی نہیں ہے، اور اگر لے تو نقصان ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اسٹگما آ جاتا ہے. اسٹگما میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کیا ہے. بیہیورل امپیکٹ آ جاتا ہے. بیہیویئر تو اوبویسلی ڈسٹرب ہوں گے، کوئی بھی ڈس آرڈر ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس اسٹریٹجیز ہیں کہ ہم ان تینوں ہیلتھس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، فزیکل کو، مینٹل کو، سوشل کو. جو فزیکل ہیلتھ ہے نا، وہ ساری آپ کی نرسنگ مینجمنٹ ہی ہے. آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، ڈائٹ ہیلدی لینی ہے، سلیپ اچھی لینی ہے. ٹھیک ہے. آپ میڈیٹیشن کریں، ڈیپ بریتھنگ کریں، یوگا کریں، جو چیزیں ہماری لائف میں بالکل بھی نہیں ہیں آج کل. ٹھیک ہے. اور پھر ریگولر ہیلتھ چیک اپ کروائیں، ہائیڈریشن بہت اچھی رکھیں، اور اپنا جو ہے اسکرین ٹائم کم کریں، مطلب موبائل، ٹی وی، لیپ ٹاپ، یہ ساری چیزیں کم دیکھیں، اور اپنے ملٹی وائٹامنس پورے رکھیں. اگر آپ کو باڈی میں کسی بھی سپلیمنٹ کی کمی فیل ہو رہی ہے تو آپ وہ فوراً اس کو ڈیٹیکٹ کر کے تو اپنی لائف میں ایڈ کریں. نیکسٹ آپ مینٹل ہیلتھ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. آپ مینٹل ہیلتھ کو جو ہے اپنے مائنڈ پہ ورک کر کے امپروو کر سکتے ہیں. اس میں انسان کا ایسوسیٹ ہونا، تینوں ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے انسان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ میں نا آپ کو صرف اپنی کنٹریبیوشن ہی نہیں، آپ کو ساتھ میں کسی نا ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس میں آپ کو پراپر ایسا انوائرمنٹ چاہیے جس میں آپ اپنی ہر بات ایکسپریس کر سکیں. ٹھیک ہے. آپ کو آئسولیشن بالکل بھی فیل نہ ہو، تو مطلب آپ کو فرینڈس، فیملی، کسی کمیونٹی میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اکیلے ایک منٹ بھی نہ رہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پھر جو کام آپ کو پسند ہے آپ وہ کام کریں، اور وہ کام ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے کسی کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر آپ کی جو ہے آپ ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں جس سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ہیلدی ہو جائے. جیسے آپ میڈیٹیشن کریں، آپ ڈیپ بریتھنگ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ پازیٹیو چیزوں کو، صرف پازیٹیو چیزوں کو سوچیں، انہیں کو پروموٹ کریں. آپ نے کسی بھی ایسی تھاٹ کی طرف جانا ہی نہیں ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ اسٹریس کی طرف آپ لیڈ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. ایسی کوئی چیز نہیں آپ نے سوچنی ہوتی. اور مینٹل ہیلتھ میں ہمیشہ نیند بہت زیادہ ضروری ہے. نیند تو ویسے ہی انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن مینٹل ڈس آرڈرز والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا، ان کو زیادہ تر ایسی میڈیکیشن ہی دی جاتی ہے جس میں وہ زیادہ سوئیں تاکہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ ریلیکس کرے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نیکسٹ سوشل ہیلتھ دیکھ لیتے ہیں. سوشل ہیلتھ میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے وہی ریلیشن شپس مینٹین کرنے ہیں، ہیلدی ریلیشن شپس مینٹین کرنے ہیں، فیملی، فرینڈس کے ساتھ، کولیگس کے ساتھ. آپ نے کمیونٹی میں، آپ کی سوسائٹی میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کوئی ایونٹس ہو رہے ہیں، ان کو آپ نے ان میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. جیسے شادیوں پہ جانا ہے، اگر کوئی ڈیتھ ہو رہی ہے تو ان پہ بھی جائیں، کہ دوسروں کی خوشی غمی میں شریک ہونے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ نے لوگ اگر اداس ہے، کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہے وہ اداس ہے، تو آپ اس کے ساتھ ایمپتھی شو کریں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہمدردی والا رشتہ رکھیں، اور اپنا سوشل نیٹ ورک اچھا کریں. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے آپ کی سوشل ہیلتھ بہت امپروو ہوگی. اور اپنی جو ہے نا اوپن مائنڈیڈنیس کو انکریز کریں. اگر آپ تنگ نظر ہیں نا تو آپ سوسائٹی میں کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے. آپ کو سوسائٹی میں بہت اچھا گرو کرنے کے لیے آپ کی جو ہے نا اوپننیس ہونی چاہیے. آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے. آپ کے خیالات اوپن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر دوسرے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو اپریشیٹ بھی کریں. ایسے نہیں کہ بس آپ جو ہے وہ سیلف اوبسیسڈ ہی ہو جائیں کہ سب لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے رہیں اور میں کسی کو اپریشیٹ نہ کروں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارا چیپٹر نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا ہے. سب لوگوں نے اس چیپٹر کو بہت اچھے سے کر لینا ہے. ٹھیک ہے. بہت آسان چیپٹر ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ لیکچر سن کے تو اس کو بہت اچھے سے یاد بھی کر لیں گے. انشاءاللہ. ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ حافظ.